بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت وقت سے ایک پرانے ہسپتال میں بطور نرس کام کرتی تھی۔ وہ ہسپتال بہت ہی پرانا تھا۔ اس کی بنیاد ڈلے ہوئے پورے 100 سال گزر چکے تھے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ ہسپتال ایک عام سماج کو امداد دینے اور ان کے امراض کا علاج کرنے والی عمارت معلوم ہوتی تھی، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو کہ اس ہسپتال میں پراسرار تھا۔ یہ بات مجھے ایک عرصے تک معلوم نہیں تھی۔ میں نے اپنے گاؤں کے ایک ادارے سے نرس اور دائی بننے کا سارا طریقہ کار سیکھا تھا۔ اس ساری تعلیم کو حاصل کرنے میں مجھے 2 سال کا عرصہ لگا۔ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا انسانیت کی خدمت کرنے کا۔ بچپن سے ہی میں کوئی نہ کوئی کام، جیسا کہ کسی کی مرہم پٹی کرنا اور اس کی چھوٹی موٹی چوٹ کا علاج کرنا، یہ میرا پسندیدہ کام تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ قدرتی طور پر ہی میں بہت عمدہ مرہم پٹی کر لیا کرتی تھی، وہ بھی بغیر کسی کے سکھائے۔ مجھے شوق تھا کہ میں اپنی ان خدا داد صلاحیتوں اور اپنی اتنی محنت سے حاصل کی گئی تعلیم کو عمل میں لاؤں اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود اس بڑے اور پرانے مشہور سرکاری ہسپتال میں ملازمت کروں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ میں ہمیشہ اس ہسپتال کے سامنے سے گزرتے ہوئے بڑے اشتیاق سے دیکھا کرتی تھی اور سہانے خواب دیکھتی کہ ایک روز میں بھی اسی ہسپتال میں کام کروں گی۔ دن بدن میرا یہ خواب پورا کرنے کا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اپنے ابو کو اپنے شوق سے متعلق آگاہ کرتی تھی۔ میری زندگی میں میرے ایک ابو ہی تھے جو کہ میری کل کائنات ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے پالا تھا اور میری ہر ضرورت کا خیال انہوں نے ہی رکھا تھا۔ میرے ہر شوق کو اپنا شوق سمجھ کر پورا کیا تھا۔ میرا تعلق ایک درمیانے طبقے کے خاندان سے تھا۔ ہمارے گھر میں بس میں اور میرے ابو ہی ہوا کرتے تھے۔ میری امی کی وفات میری پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگی آنے کی وجہ سے ہی اسی وقت ہو گئی تھی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے میرے ابو کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک ساتھ ان کے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں آ گئی تھیں، لیکن اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی میری خوراک کا انتظام کرنا۔ میں ایک نومولود بچی تھی جس کو زندہ رہنے کے لیے کوئی بہت زیادہ خوراک نہیں چاہیے تھی، بلکہ دودھ چاہیے تھا جو کہ مجھے ایک ماں ہی دے سکتی تھی۔ اپنی امی کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا جانے کی وجہ سے میں، جو کہ ایک شیرخوار بچی تھی اور فوراً ہی مجھے دودھ لازمی چاہیے تھا جو دستیاب نہیں تھا، میں بہت زیادہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اپنی خوراک نہ ملنے پر بے تحاشا رونے سے میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور میرے ابو اس صورتحال سے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ میری ایک پھپھی جو وہاں ہی موجود تھی، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر جو ہسپتال ہے، وہاں کچھ نرسیں ایسی بھی ہیں جو شیرخوار بچوں کو پیسوں کے عوض دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں۔ میرے ابو نے فوراً میری زندگی بچانے کی خاطر اس ہسپتال کا رخ کیا تھا۔ وہاں پر پہنچتے ہی شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے والی دائی کو ڈھونڈا گیا تھا۔ آخر کار ایک نرس مل ہی گئی تھی جو کہ حلیے سے کافی پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا قد عام عورتوں سے بہت اونچا تھا، خاص طور پر اس کے بال جو کہ ٹخنوں تک آتے تھے اور ان کو ایک لمبی چوٹی میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نرس کا سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو کہ عموماً ہر نرس پہنتی تھی۔ اس سے جب میرے ابو نے اس کے اس کام کے لیے جانے والے پیسوں کے متعلق سوال کیا تو اس نے بہت ہی کم پیسے بتائے۔ اس وقت پر باقی تمام دائیاں دودھ پلانے کی عوض اچھی خاصی رقم وصول کرتی تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عورت نے بہت ہی تھوڑے سے پیسے مانگے۔ بات کرتے وقت اس کی آواز اس قدر عجیب تھی کہ سب ایک دم سے خوفزدہ ہو چکے تھے، کیونکہ وہ آواز نہ تو کسی مرد کی لگ رہی تھی اور نہ ہی عورت کی تھی۔ میرے ابو کو کچھ تو عورت میں پراسرار لگا تھا، لیکن اس وقت سب سے ضروری کام میری بھوک کا علاج کرنا تھا جو کہ ہر حالت میں میرے زندہ رہنے کے لیے چاہیے تھی۔ مجھے اس عورت کو دے دیا گیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی۔ میرے ابو کچھ دیر کے لیے ہسپتال سے باہر آ گئے تھے۔ وہ دائی مجھے اندر لائی اور اس نے مجھے اندر کمرے میں موجود بیڈ پر لٹایا۔ اچانک اس عورت کی آنکھیں عام رنگ سے سرخ ہوتی چلی گئیں اور اس کے وہ پراسرار لمبے بال جو ایک چوٹی میں بند تھے وہ خود بخود کھلنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بال اس قدر لمبے تھے کہ کوئی اگر ان کو کھلا دیکھ لیتا تو ضرور اس کو گمان ہوتا کہ یہ بال کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ پراسرار بال اپنے آپ ہی آگے بڑھے اور مجھے اپنے لپیٹ میں لے کر ہوا میں بلند ہو گئے تھے۔
یوں میں اندر بالوں کی گرفت میں تھی اور آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب آ رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ اگر میرے ابو یہ سب پہلے جان لیتے تو اس عورت کے حوالے مجھے کسی صورت نہ کرتے۔ اس عورت کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں، جس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا تھا، اور بس میں بھوک کے باعث روئے جا رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اپنی شہادت کی انگلی کو میرے منہ کے قریب کیا اور احتیاط کے ساتھ میرے منہ میں رکھ دیا۔ اس انگلی کا میرے منہ میں آنا تھا کہ اچانک میں نے رونا بند کر دیا اور اس انگلی کو منہ میں کس کر پکڑ لیا اور اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا جو بالکل بھی انسانی دنیا سے منسلک نہیں تھا۔ وہ عورت کہیں سے بھی انسان نہیں تھی۔ میرا خاموش ہو جانا اس بات کی نشانی تھی کہ مجھے اپنی خوراک یعنی دودھ ملنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ سب بہت ہی پراسرار تھا۔ میری خوراک مجھے ایک بہت ہی غیر انسانی طریقے سے مل رہی تھی جس کو قدرت نے انسانوں کے لیے نہیں رکھا تھا۔ اس بات کا واضح مطلب تھا کہ وہ پراسرار عورت کوئی انسان نہیں تھی بلکہ ایک جن کی بیوی تھی جو کہ خود بھی ایک آتشی مخلوق میں سے تھی۔ وہ عورت اس پرانے ہسپتال میں پچھلے 20 سالوں سے کام کرتی تھی اور ایک انسان کے روپ میں ملازمت کرتی تھی۔ اس کے اندر کا نرم گوشہ اس کو لوگوں کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس ہسپتال میں ہی ملازمت شروع کر دی تھی۔ وہ ایک جن زادی تھی اور یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، اور آج قدرت کے اس کھیل کی وجہ سے میں نے پیدا ہوتے ہی ایک جن زادی کا دودھ پی لیا تھا۔ میری بھوک اتنی زیادہ تھی کہ پورا آدھا گھنٹہ میں نے بغیر رکے ہی دودھ پیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس دودھ کو میں اپنے اندر لے کر جا رہی تھی وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک جن زادی کا تھا۔ میں ابھی تک اس عورت کے بالوں کی لپیٹ میں تھی۔ اس عورت نے مجھے اپنے بازو میں اس وجہ سے نہیں اٹھایا ہوا تھا کیونکہ قدرتی طور پر دودھ پلاتے وقت اس کا ایک ہاتھ اس قدر گرم ہو چکا تھا جیسے آگ ہو۔ دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میرے منہ میں تھی جس کے ذریعے دودھ میرے پیٹ میں جا کر مجھے سکون دے رہا تھا۔ میں انجان تھی کہ اس جناتی دودھ کو اپنے اندر لے جا کر میری زندگی میں کس قدر پراسرار تبدیلیاں آنے والی تھیں۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد میں نے اس عورت کی انگلی آزاد کر دی تھی۔ اس عورت کے وہ پراسرار بال جنہوں نے مجھے ہوا میں اٹھا رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ مجھے بیڈ کی طرف لے کر جانے لگے اور اس کے بعد احتیاط کے ساتھ مجھے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں جو مجھے دودھ پلاتے وقت خطرناک ترین حد تک سرخ انگارہ ہو چکی تھیں وہ اب دوبارہ سے نارمل ہو چکی تھیں۔ اس کا وہ ہاتھ جو آگ کی مانند گرم تھا وہ بھی اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یہ سب دیکھنے میں بے انتہا خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے گود میں لیا اور باہر آ کر دوبارہ اسی طرح مجھے میرے والد کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے ابو مجھے پرسکون دیکھ کر خود بھی پرسکون ہو چکے تھے اور اس عورت کی مطلوبہ رقم اس کو ادا کر کے واپس گھر لے آئے۔ میں دودھ پی لینے کے بعد کافی پرسکون نیند میں جا چکی تھی۔ اسی طرح روزانہ مجھے میرے ابو اس ہسپتال لے کر چلے جاتے اور میری مطلوبہ خوراک مجھے دلوا کر لے آتے۔ وقت گزرتا گیا اور میں 6 ماہ کی ہو گئی تھی۔ باقاعدگی کے ساتھ میرے اندر ایک جن زادی کا دودھ میری خوراک کے طور پر جاتا رہا تھا اور کسی کو بھی اس حقیقت کی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی تھی۔ اس جن زادی کا دودھ میری غذا بن کر جانا تھا کہ میرے اندر ایسی پراسرار تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی تھیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے آسیب زدہ سمجھتا، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پراسرار تبدیلیاں اس جن زادی کا دودھ پینے کی وجہ سے قدرتی طور پر رونما ہو رہی ہیں۔ یہ در حقیقت جناتی طاقتیں تھیں۔ ایک مرتبہ میرے ابو سردیوں کے دنوں میں اپنے لیے باہر صحن کے چولہے پر پانی گرم کر رہے تھے۔ مجھے باہر ہی ایک چارپائی پر دھوپ سیکنے کے لیے لٹایا گیا تھا اور میں مزے سے نیند کی وادیوں میں تھی۔ ابو ابلتے ہوئے پانی کی بالٹی لے کر جو ہی اندر جانے لگے تو نہ جانے کس طرح سے ان کے راستے میں کوئی پتھر آیا جس سے ان کا توازن خراب ہوا اور وہ ابلتے ہوئے پانی کی بالٹی ہوا میں لہرائی اور کچھ پانی چھلکتا ہوا میرے ابو کے اوپر گرا اور تھوڑا سا میرے اوپر بھی آیا۔ اس کھولتے ہوئے پانی کے گرتے ہی میرے ابو تکلیف کی شدت سے کراہ بیٹھے تھے اور ان کے بازوؤں پر کچھ ہی دیر میں چھالے پڑ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے فوراً میری طرف دوڑ لگائی تھی کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ کچھ پانی کے چھینٹے میرے اوپر بھی آئے تھے۔ ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ میری فکر تھی اور ان کو یہی لگ رہا تھا کہ اب میں درد اور تکلیف کی وجہ سے بہت رونا شروع کر دوں گی، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں بالکل پرسکون ہو کر سو رہی تھی اور بالکل بھی نہیں جاگی تھی۔
انہوں نے میرے بازوؤں کو ٹٹول کر دیکھا کہ مجھے بھی ضرور اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے چھالے پڑ چکے ہوں گے، لیکن وہ میرے بازو پر کھولتا ہوا پانی گرنے کے باوجود کوئی چھالا نہ بنتا دیکھ کر ان کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن تھا، جبکہ میرے ابو کے ہاتھوں اور پیروں پر گرم پانی سے چھالے پڑ چکے تھے اور میرے ہاتھ پیر بالکل ٹھیک تھے۔ حیرت اور شوق سے نکل کر بہرحال انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میں بچ گئی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ آخر ایسی کون سی اندیکھی طاقت تھی جس نے مجھے کھولتے ہوئے پانی کے گرنے سے بچا لیا تھا۔ مگر وہ انجان تھے بالکل کہ جس پراسرار ہسپتال میں کام کرنے والی عورت سے انہوں نے مجھے دودھ پلوایا تھا، اس جن زادی کے دودھ کی طاقت کا اثر تھا کہ مجھے گرم پانی محسوس ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی جسم پر کسی قسم کے چھالے پڑے تھے۔ جنات جو کہ بذات خود آگ سے بنائی گئی مخلوق ہیں، ان کا دودھ پینے سے میرے اندر گرمی کو محسوس کرنے کا احساس ختم ہو چکا تھا اور اس بات کا پتہ کسی کو نہیں چلا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ میرے اندر قدرتی طور پر لوگوں کی مدد کرنے کی خداداد صلاحیت موجود تھی، وہ اسی جناتی دودھ کے پینے کی وجہ سے تھی۔ مجھے بغیر سیکھے کسی کی بھی مرہم پٹی کرنا آتا تھا، اور وہ بھی اس قدر مہارت کے ساتھ کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے اپنا آپ دوسرے لوگوں سے کچھ مختلف لگنے لگا۔ سخت گرمی میں بھی جب میرے ساتھ موجود دوسرے لوگ اور میرے ابو گرمی سے بے حال ہو جاتے تھے اور پسینے سے ان کی حالت بری ہو جاتی تھی، اس کے برعکس مجھے گرمی کا ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوتا، نہ ہی مجھے محسوس ہوتا کہ یہاں گرمی تھی۔ مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میرے اندر دوسری طرف نرس بننے اور اس پراسرار ہسپتال میں کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں ابھی صرف 10 سال کی تھی اور وہ کام مہارت سے کر لیا کرتی تھی جو کسی نرس کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنی کسی سہیلی کے ساتھ باہر آئس کریم لینے گئی تھی۔ وہ آئس کریم والا سٹال لگا کر کچھ دور تھا۔ ہم شدید دھوپ میں نکلے تھے۔ آدھے راستے میں ہی میری سہیلی کو گرمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اور وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف میں بھی مبتلا ہو چکی تھی کہ میں بالکل ایسے چل رہی تھی جیسے مجھے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو اس گرمی سے۔ مجھے بالکل بھی پسینہ نہیں آیا تھا۔ میری سہیلی کو لگا کہ شاید میرے ساتھ کوئی سایہ تھا یا کوئی ایسی اندیکھی طاقت جو مجھے یا کسی بھی انسان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ آئس کریم خرید کر ہم لوگ جلدی جلدی واپس آ رہے تھے کیونکہ گرمی کی وجہ سے اس کے پگھلنے کا خدشہ تھا، مگر پھر بھی میری سہیلی کی آئس کریم بہت حد تک پگھلنا شروع ہو چکی تھی اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو میری آئس کریم گھر پہنچنے تک بالکل ایسی تھی مانو ابھی برف سے نکالی گئی تھی۔ میری سہیلی کو اس دن کے بعد سے مجھ سے خوف سا آنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ اس کو لگتا تھا کہ ضرور میرے ساتھ کوئی ایسا آسیب تھا جو مجھے گرمی سے بالکل محفوظ رکھ لیتا تھا۔ اس کو ڈر لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں وہ آسیب اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے اپنی امی کے کہنے پر اس نے مجھ سے دوستی ختم کر دی تھی، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب پراسرار واقعات تو اس وجہ سے میرے ساتھ ہوتے تھے کیونکہ پیدائش کے بعد میں نے ایک جنزادی کا دودھ پیا تھا۔ میں بڑی ہوتی گئی تو آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ بات پھیلتی گئی کہ میرے ساتھ کوئی تو پراسرار طاقت موجود تھی جس کی وجہ سے میں لوگوں سے کچھ مختلف تھی۔ آگ اور گرمی میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد میرے ابو کو بھی لگنے لگا کہ میرے اندر کچھ اندیکھی خوبیاں موجود تھیں جو اب واضح طور پر ظاہر ہونے لگی تھیں۔ اب تو میں خود بھی اس بات کو قبول کرنے لگی تھی کہ شاید سچ میں میرے اوپر کسی اندیکھی مخلوق کا سایہ تھا جو یہ سب کچھ مجھ سے کروا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں دن گزر جاتا اور رات ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ ایک دم آنکھیں بند کرتے ہی اچانک مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں کسی نرم ریشم سی چیز میں لپٹی ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں ہوا میں ہوں۔ میں اس وقت غنودگی میں جا رہی تھی اور انجان تھی کہ کسی اندیکھی پراسرار مخلوق کی زلفیں مجھے اپنے لپیٹ میں لے کر ہوا میں بلند کر چکی تھی۔ مجھے اتنا سکون مل رہا تھا جو میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری رات میں اسی طرح اس جن زادی جو کہ میری رضائی ماں تھی اس کے بالوں کی لپیٹ میں رہی۔ مجھے ان سے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا تھا، لیکن بچپن سے ہی وہ اسی طرح رات کو میرے کمرے میں آ کر ایک طرح سے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا کرتی تھی۔ ماں کی پیدائش کے وقت ہی وفات کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں کی ٹھنڈی چھاؤں کیا ہوتی تھی۔
وہ سکون کیا ہوتا تھا جو کہ ایک ماں سے اس کی اولاد کو ملتا تھا جب وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتی تھی یا وہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ میں ناآشنا تھی ان احساسات سے اور اس قرار سے جو ہر اولاد کو حاصل ہوتا تھا۔ مجھ بدقسمت کو تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کا دودھ تک نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن قدرت کا ایسا نظام چلا تھا کہ مجھے پیدا ہوتے ساتھ ہی کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک جن زادی کا دودھ حاصل ہوا تھا۔ اس دودھ پینے کی ہی وجہ سے میرے ساتھ بہت سی ایسی اندیکھی اور پراسرار طاقتیں جڑ چکی تھیں کہ جن سے مجھے ابھی پردہ اٹھانا باقی تھا۔ ابھی تو مجھ پر یہ راز بھی کھلنا تھا کہ میری رضائی ماں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی، اور جو ہر روز مجھے اپنی زلفوں کی چھاؤں میں لے کر سلاتی تھی۔ یہ اس عورت کی اپنی رحم دلی تھی کہ ایک آتشی مخلوق ہونے کے باوجود وہ ایک انسان سے انسیت دکھا رہی تھی۔ اب یہی ان کے اندر انسانوں کو لے کر ہمدردی اور انسیت کا جذبہ میرے اندر منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ رات اسی طرح گزر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس جن عورت نے مجھے احتیاط کے ساتھ دوبارہ بستر پر لٹا دیا تھا اور وہاں سے اچانک غائب ہو چکی تھی۔ ان کے غائب ہوتے وقت اچانک ایک تیز روشنی فضا میں بلند ہوئی اور وہ اس کے اندر چلی گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک جن زادی ایک انسان کے پاس روزانہ آتی تھی اور پھر صبح ہوتے ہی اس پراسرار روشنی کے ہوتے ہی اس میں غائب ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا راز تھا جس سے میرے سمیت ہر کوئی ہی ناواقف تھا۔ جوں میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا شروع کیا تو میرے ابو میرے لیے بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کو مختلف لوگوں نے جو باتیں بتائی تھی جو کہ ان کو پراسرار لگنے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی کرتی جا رہی تھی۔ ان باتوں کی وجہ سے میرے ابو میرے لیے کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ یہ افواہیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے بھی ان افواہوں کی خبر ہوتی تھی۔ میں اب کوشش کیا کرتی تھی کہ کسی کے ساتھ بھی کسی ایسی جگہ نہ جاؤں جہاں گرمی اور دھوپ کا کام ہو۔ اس طرح سے ان کو مجھ میں واضح تبدیلیاں محسوس ہو جاتی تھیں اور وہ مجھ سے خوفزدہ ہو جاتے تھے، اور یوں یہ باتیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ میرے ابو انہی افواہوں کی وجہ سے میرے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ شاید میرے اوپر کسی آسیب کا سایہ تھا اور اسی وجہ سے میں اس قسم کی طاقتیں رکھتی تھی اور اس گرمی کا میرے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی کسی گرمی والی جگہ جاتی یا پھر گرم کھولتے ہوئے پانی کو ہاتھ لگاتی تو مجھے وہ گرم محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں اب ان سب حالات کے ساتھ عادی ہو چکی تھی کیونکہ یہ سب تو میرے ساتھ بچپن سے چلا آ رہا تھا، لیکن اب جوں یہ باتیں ہر جگہ پھیلنے لگی تھی تو میرے ابو بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ آگے جا کر میں نے بھی دوسرے گھر شادی کر کے جانا تھا، وہاں میرا ایک الگ خاندان ہوگا، مختلف لوگ ہوں گے اور مجھے ہر صورت وہاں گزارا کرنا تھا بغیر کسی ڈر خوف کے۔ اگر لوگوں میں یہ باتیں عام ہو جاتی تو میرے لیے رشتہ آنا بہت ہی مشکل تھا۔ پھر ان کو ڈر تھا کہ انہوں نے ساری عمر تو میرے ساتھ نہیں رہنا تھا، ایک نہ ایک دن انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ ایسے میں اس ظالم دنیا میں کون میرا ساتھ دے گا اور میری حفاظت کرے گا؟ انہوں نے میرے لیے 20 سال کی عمر میں ہی رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے اپنے ابو سے اعتراض بھی کیا کہ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، ابھی تو میں نے اپنے اتنے سارے خواب پورے کرنے تھے، کچھ بننا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے ابو کا نام روشن کرنا تھا۔ لیکن مجھے اپنے سارے حسین خواب جن میں نے انسانوں کی مدد کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا وہ ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنی شادی ہونے کے فیصلے سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا اظہار میرے چہرے سے بغیر کہے ہی ہوا جاتا تھا۔ میرے چہرے کی رونق غائب ہو گئی تھی، میں اداس رہنے لگی تھی۔ اسی طرح سے دن بے کل سے گزر رہے تھے۔ میں خاموشی کے ساتھ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتی اور یہی سب باتیں سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں چلی جایا کرتی تھی، اور حسب معمول میرے سوتے ہی وہ جن زادی کمرے میں ایک خاص قسم کی پراسرار روشنی کے ہوتے اس میں سے نمودار ہو گئی اور اپنی مخصوص جگہ جو کہ میرے بیڈ کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس کے لمبے پراسرار کالے سیاہ بال خود بخود کھل گئے تھے اور ہوا میں لہراتے ہوئے میرے قریب آنے لگے تھے۔ بہت آہستہ اور احتیاط سے ان بالوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا وجود ہوا میں آ چکا تھا۔ میرے چہرے پر جو کچھ دیر سوتے وقت پریشانی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور میں پرسکون ہو گئی تھی۔
مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے ماں کی میٹھی چھاؤں نصیب ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی آغوش میں آنے کا سکون میسر آتا تھا جس سے میری ساری تھکاوٹ زائل ہو جاتی تھی۔ ماں تو ایسی ہستی ہے جو ہر انسان کے لیے ایک رہنما کا کام کرتی ہے، ہمیشہ اس کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا سکھاتی ہے، اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے اور غلطی ہونے پر بھی اس سے تعلق توڑنے کے بجائے اس کو سکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے۔ مجھے یہ معزز ہستی اس دنیا میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں کی گود کا سکون کیا ہوتا ہے، لیکن قدرت کی مہربانی کی بدولت مجھے ایک اندیکھی اور پراسرار پیار اور چھاؤں اپنی رضائی ماں کی جانب سے میسر ہو چکا تھا، جو روز آ کر مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیتی تھی۔ اسی طرح ساری رات گزر گئی اور وہ معمول کے مطابق مجھے صبح ہوتے ہی اس پراسرار روشنی میں غائب ہوتی چلی گئی تھی۔ ایک نیا دن اپنے ساتھ کچھ نئی خبریں لے کر طلوع ہو چکا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھی اور ناشتے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میرے ابو نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا کہ شام کی چائے پر کچھ لوگ آ رہے تھے مجھے دیکھنے کے لیے۔ وہ لوگ ابو کے دوست تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح کے درمیانی طبقے کے لوگ تھے۔ شام کو میں ان کے آنے پر چائے وغیرہ لے کر گئی تو ان کو میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ اسی طرح وہ لوگ کچھ باتیں کر کے اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ جاتے وقت انہوں نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ ان کی طرف سے ہاں تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر اداس ہو گئی تھی کیونکہ مجھے اتنی بھی جلدی اس سب کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے تھے۔ 2 دن بعد ان لوگوں کا فون آیا جس میں انہوں نے ہم سے جواب مانگا تھا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ ابو کی طرف سے ہاں ہوتے ہی اگلے دن وہ لوگ مٹھائی کی ٹوکری لے کر اور دیگر رسمی چیزیں لے کر آ گئے تھے۔ مجھے یہ سب اتنا افراتفری میں ہوتا ہوا دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا تھا کہ جیسے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو کا فیصلہ ماننا میرا فرض تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ بالآخر دن آ ہی گیا جب میں رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی آئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت اکیلا اکیلا لگ رہا تھا۔ پہلے اپنے ابو کے گھر میں ایک خوشگوار سا احساس ہوتا تھا، لیکن یہاں ہر چیز ہی اجنبی لگ رہی تھی۔ میرے سسرال والوں کے برتاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو میرے متعلق ابھی تک کوئی ایسی بات یا افواہیں نہیں پتہ چلی تھی۔ میرے پاس سے جو پراسرار قسم کے واقعات ہو چکے تھے وہ ان کو نہیں معلوم تھے، ورنہ وہ ضرور ان کا ذکر کرتے اور مجھ سے ان کے متعلق پوچھتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہی دنوں کی بات تھی کہ میں معمول کے مطابق صبح سویرے اٹھ گئی اور نیچے سب کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی تھی۔ میری شادی کو 5 مہینے ہو چکے تھے اور میں امید سے تھی بہت جلد میں ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ میرے سسرال والے بہت سخت مزاج نہیں تھے تو بہت نرمی بھی ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ مجھے میرے سسرال والوں نے شادی کے پہلے ہفتے ہی کہہ دیا تھا کہ اب سے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، لہٰذا ہر کام مجھے ہی کرنا تھا۔ شادی کے دوسرے ہفتے سے ہی میں سارے گھر کی صفائی سے لے کر کھانا بنانا اور کپڑے وغیرہ دھونے کا کام بھی خود ہی کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کھنچا کھنچا سا رہنے لگا اور وہ مجھ سے دور دور رہنے لگے تھے۔ اس کی وجہ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن پھر ایک دن میری نند جس کی شادی ہو چکی تھی وہ آئی ہوئی تھی اور میری ساس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ میں چائے وغیرہ کا انتظام کرنے چلی گئی تھی۔ جب میں اپنی نندوں کے لیے چائے لے کر آئی تو میں نے دروازے پر جو باتیں سنی انہوں نے میرے اندر خوف اور ڈر پیدا کر دیا تھا۔ یعنی جس بات کو لے کر میں خوفزدہ رہتی تھی وہ آخر کار ہو ہی گئی تھی۔ میری نند میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ اس نے اپنی کسی جاننے والی سے سنا تھا کہ میرے اوپر کسی آسیب کا سایہ تھا جو کہ بچپن سے ہی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے خوفناک اور پراسرار مناظر بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور جس نے یہ سب دیکھا تھا تو ہر کوئی اس سے خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ میری ساس کو اس وقت تو یقین نہیں آیا تھا کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی بھی بات نہیں دیکھی اور نہ کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ مجھے لے کر دیکھا تھا، اس لیے فی الحال انہوں نے اس بات کو ٹال دیا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ اچھا ہے میری ساس نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا، ورنہ میرے لیے میری زندگی کافی مشکلات کا شکار بن جاتی۔ لیکن اس روز کے بعد سے ایک فرق یہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھ پر کافی غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری ہر حرکت کا تفصیلی جائزہ لیا کرتی تھی، کبھی چھپ کر دیکھتی تو کبھی اس کا واضح اظہار کر دیتی تھی۔
ایک روز اسی طرح ایک اتفاق سے ہوئے واقعے نے میری ساس کے شک پر یقین کی مہر لگا دی تھی۔ میں ایک دن دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جوں جوں بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، مجھے کام کرنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی، لیکن مجھے ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہی پڑتی تھی، ورنہ ہر وقت کے تانے میرا مقدر بن جاتے۔ اس طرح میں سالن بنا رہی تھی کہ اچانک کسی کام کے لیے پیچھے مڑنا پڑا۔ بے دھیانی میں میرا دوپٹہ چولہے کے اوپر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آگ پکڑ لی تھی اور وہ آگ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آتی جا رہی تھی۔ مجھے چونکہ پراسرار طاقت کی وجہ سے آگ لگنے کا علم نہیں ہو سکا، تو وہ آگ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے میری جلد تک آ گئی تھی، لیکن مجھے یہ سب بالکل محسوس نہ ہوا اور میں پیچھے مڑ کر اپنے کام میں ہی لگی رہی۔ اچانک میری ساس کچن میں آئی تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ان کے بالکل سامنے ہی میں دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کام میں مصروف۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ پیچھے کیا قیامت آ چکی تھی۔ آگ پیچھے سے میرے سارے جسم پر لگی ہوئی تھی، لیکن جو بات بہت بھیانک اور پراسرار دکھائی دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس آگ کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی اور بے خبر تھی اس انجام سے جو میری ساس میرا کرنے والی تھی۔ انہوں نے خوف کی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ منظر تھا ہی اس قدر خوفناک کہ کسی کا بھی دل لرز جائے۔ پیچھے سے دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا کہ میں کوئی آتشی مخلوق ہوں اور میرے اندر سے آگ نکل رہی تھی جو سب کچھ جلا کر بھسم کرنے والی تھی۔ میرے کپڑے میرے جسم سے چمٹے ہوئے تھے، وہ کپڑے اتنی تیز آگ لگنے کے باوجود بھی بالکل ٹھیک تھے، مگر دوپٹہ جو جسم سے دور تھا وہ جل چکا تھا۔ اچانک میں پیچھے مڑی تو اپنی ساس کا لٹھے کی مانند سفید ہوا چہرہ دیکھ کر میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ ان کی نظر اپنے پیٹ پر دیکھ کر اور ان کے چہرے پر خوف و ہراس دیکھ کر جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسا لگا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں اتنی آگ دیکھ کر بہت ڈر گئی اور خوف کے ساتھ سوچنے لگی کہ جس بھیانک اور پراسرار سچ کو اتنا عرصہ چھپایا گیا تھا اور جس کی اصل حقیقت مجھے بھی اب تک معلوم نہیں تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ حقیقت اس طرح سے سامنے آئے گی، اور میرے بارے میں جو لوگوں نے آصف زدہ ہونے کی بے شمار افواہیں پھیلائی ہوئی تھی وہ اس طریقے سے اور اس جگہ سچ ہوں گی، مجھے اس سب کی ذرا سی بھی امید نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے ہاتھ پیچھے کر کے اس آگ کو بجھانا شروع کیا۔ میری ساس خوف اور ہراس کی کیفیت میں اسی طرح کھڑی تھی اور تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اچانک میرے ہاتھ جاڑنے سے وہ آگ ایک دم خود بخود ہی غائب ہو گئی، جیسے وہ میری ایک حکم کی محتاج ہو۔ میرے ہاتھ کو آگ لگانے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن میری ساس کے خوف میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ الٹے قدموں کچن سے باہر جانے لگی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میری ساس تو مجھے اب مزید اس گھر میں نہیں رکھیں گی۔ انہیں تو یہی لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی سایہ ہوں یا پھر میرے اوپر کسی جناتی سائے کا اثر ہے۔ وہ ایسی آصف زدہ بہو کو تو اپنے گھر کبھی نہیں رکھنے والی تھی، اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ انہوں نے بیٹے کی پیدائش ہوتے ہی مجھے اس گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس دن تو جیسے تیسے کر کے انہوں نے خود پر قابو کر لیا تھا، لیکن اس خوف اور ہراس کے باوجود وہ اپنے ذہن میں ٹھان چکی تھیں کہ پوتے کی پیدائش ہوتے ہی وہ مجھے اور میرے اوپر موجود اس پراسرار سائے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے بہت گڑ گڑائی تھی اور منتیں کی تھی، لیکن سب بیکار ثابت ہوا تھا۔ میں اپنا خالی دامن لے کر اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد سے ہی ہسپتال میں اکیلی تھی۔ وہ لوگ میرے بیٹے کو لے کر جا چکے تھے۔ وہ ہسپتال وہی پراسرار ہسپتال تھا جس میں مجھے میرے ابو لے کر آئے تھے تاکہ مجھے میری غذا مل سکے، اور یہاں سے ہی اس بھیانک سفر کا آغاز ہوا تھا۔ کہنے کو تو حقیقت یہی تھی کہ اس جن زادی نے انسانیت کی خاطر اور میری جان بچانے کے لیے مجھے اپنا دودھ پلایا تھا، لیکن اس جناتی دودھ نے میرے اوپر ایسے پراسرار اثرات ڈالے تھے کہ ہر کوئی مجھ سے خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ کوئی میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آصف کا سایہ میرے ساتھ ہوتا تھا وہ ان پر بھی قبضہ کر سکتا تھا اور ان کی زندگی جہنم بنا ڈالتا۔ میں ابھی ہسپتال کے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک نرس اندر آئی اور مجھے میری دوائی دی۔ رو رو کر میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کہاں جاؤں۔
ابو کی پہلے سے ہی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ لوگوں کی میرے متعلق باتوں سے وہ دن بدن اندر سے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ اندازہ تو انہیں بھی تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ تو ہے جو اندیکھی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ میرے والد تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ کسی صورت مجھ سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ اور لوگوں نے کیا تھا۔ اور اب میں اس ہسپتال میں تنہا بیٹھی تھی۔ میں اپنے ابو کو اپنے حالات کسی طور بھی بتا کر مزید ان کو بیمار نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے اپنا خالی دامن لے کر باپ کی تکلیف میں مزید اضافہ نہیں کرنا تھا۔ مجھے اپنا بندوبست اب خود ہی کرنا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کہاں جاؤں اور کہاں سے زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کروں۔ میں ابھی انہی مختلف سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک اس نرس نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے سسرال والوں کی ساری باتیں سن چکی تھی اور میری حالت دیکھ کر اس کو مجھ پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کافی تسلیاں دیں کہ مجھے اب اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں نے اب تک اس کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میں تو اپنے اوپر ٹوٹی قیامت کا غم منا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیسے اپنا گزر بسر کروں گی۔ اچانک میری نظر اس نرس پر پڑی تو مجھے کافی تعجب ہوا تھا اس کو دیکھ کر۔ وہ نرس دکھنے میں باقی نرسوں سے الگ تھی۔ اس کا رنگ قدرتی طور پر بے انتہا سفید تھا۔ اس کی آنکھیں سنہری رنگ کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آگ کا شعلہ ہو۔ اس نرس کے بال بھی انتہائی لمبے تھے اور اس نے بھی ایک چوٹی بنائی ہوئی تھی جو ٹخنوں تک تھی۔ مجھے وہ نرس کافی پراسرار لگی اور بے ساختہ اس سے خوف سا آیا، لیکن اس کے بولنے کا انداز بہت شیریں تھا۔ وہ مجھ سے ہمدردی دکھا رہی تھی۔ اس نے میرے سسرال والوں کی باتیں سن لی تھیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک خوفناک لڑکی ہوں اور میرے اوپر کسی جن کا سایہ تھا۔ وہ آگ والا واقعہ بھی اس نے ان کی زبانی سن لیا تھا۔ یہ واقعہ سنتے ہی اس کو یقین ہو چلا تھا کہ جس انسان کی اس کو تلاش تھی وہ اس کو مل چکا تھا۔ وہ نرس دل سے میرے ساتھ ہمدرد تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے ایک پیشکش کی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں اور ہسپتال سے ڈسچارج ہو جاؤں تو اگر میں چاہوں تو اس ہسپتال میں نوکری کر سکتی ہوں۔ وہ مجھے اس ہسپتال میں بطور نرس اور دائی کے طور پر نوکری دلوانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آیا جو کچھ میں نے سنا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ وہ نرس اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی کام سے متعلق، لیکن میں تو اس سوچ میں تھی کہ کیا دعائیں اس طرح بھی قبول ہوتی ہیں۔ میں شادی سے پہلے ہر وقت اپنے لیے دعا کرتی تھی کہ مجھے نوکری کرنی تھی، نرس بننا تھا۔ میں نے اتنی تعلیم اسی شوق اور جذبے کے ساتھ کی تھی کہ ایک روز اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے میری شادی کر دی گئی تھی کہ لوگ مجھے آسیب زدہ کہتے تھے، اور اسی خوف کی وجہ سے میرے ابو نے میرے مستقبل کے بھلے کے لیے مجھے جلد از جلد اپنے گھر کا کر دیا تھا، اور یوں میرا نرس بننے کا خواب ایک خواب ہی رہ گیا تھا۔ لیکن ابو یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو پراسرار واقعات ہوتے تھے وہ ایک حقیقت تھی۔ ان سے کسی طور بھی جان نہیں چھڑوائی جا سکتی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو یہ سچ سب کے سامنے آنا ہی تھا، لیکن جس انداز اور جس وقت پر یہ بھیانک سچ کھلا تھا میرے سسرال والوں کے سامنے، انہوں نے میرے خوفناک سائے سے اسی وقت اپنی جان چھڑانا تھی، اور وہ مجھے یوں بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے شوہر نے یہ تک نہیں سوچا تھا کہ میں ان کے بچے کی ماں ہوں۔ انہوں نے بس مجھے آسیب زدہ جان کر مجھ سے جان بچا لی تھی۔ یہ غم میرے دل میں ہمیشہ رہنے والا تھا۔ اگلے 2 دن کے اندر مجھے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس نرس نے ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کر لی تھی اور میری ملازمت کے فارم وغیرہ بھی جمع کروا دیے تھے۔ میں خوش تھی کہ میرا بچپن کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا، لیکن جس انداز میں وہ پورا ہو رہا تھا اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب لوگوں کی نظر میں ایک سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ کوئی مجھے آسیب زدہ کہتا، کوئی کہتا کہ مجھ پر کسی کا کالا سایہ ہے، اور کوئی مجھے بذات خود ایک آتشی مخلوق کہتا تھا۔ ہر کسی نے مجھ سے متعلق مختلف کہانیاں جوڑ رکھی تھی جن کی اذیت نے مجھے اندر سے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد باقاعدہ طور پر میری نوکری کا پہلا دن تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نرس نے وہاں ہسپتال میں ہی کسی کمرے میں میرے رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں مجھے اس نے میرے کام کے متعلق سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا اور کیسے کرنا تھا۔ ویسے تو مجھے اس کام کی ساری سمجھ بوجھ تھی، لیکن باقاعدہ طور پر نوکری کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں میرا سمجھنا بہت ضروری تھا۔ جس روز میری نوکری کا پہلا دن تھا
اس دن مجھے اپنے ابو کی شدت سے یاد آئی تھی۔ میں کام کا آغاز کرتے ہوئے تھوڑی نروس بھی ہو رہی تھی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کام کا پہلا دن میرا کافی مصروف گزرا تھا۔ مجھے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ ابھی اتنی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ میری اپنی طبیعت بھی اتنی صحیح نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس دن کے اختتام تک میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس نرس نے ہسپتال انتظامیہ سے کہہ کر وہاں ہسپتال کے ہی ہاسٹل میں میرے لیے ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا، جس کا کرایہ میری تنخواہ میں سے کٹنے والا تھا۔ میں اگرچہ بہت خوش نہیں تھی، البتہ پرسکون تھی کہ مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ چھت اور کمانے کے لیے ملازمت مل گئی تھی جس سے میں اپنا پیٹ بھر سکتی تھی۔ اس سب کے باوجود مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب مجھے اس کی یاد نہ ستائی ہو۔ اگلے روز میرا کام پر جانے کا دوسرا دن تھا۔ میں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی اور جلدی جلدی چائے اور پراٹھا بنا کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد اپنا یونیفارم جو کہ وہاں کی نرس کے لیے مخصوص ہوتا تھا وہ زیب تن کر لیا تھا۔ ابھی میں دروازے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر گھنٹی بجی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا تھا۔ میں نے سر پر چادر درست کی اور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی میں حیران رہ گئی کیونکہ وہاں پر وہ نرس کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک چمک تھی، کچھ پا لینے کی چمک۔ مجھے آج اس کی آنکھوں کا رنگ کافی عجیب لگا، ایسا لگا جیسے وہ کچھ پراسرار سی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آج ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ اس کا کمرہ دوسرے ہاسٹل میں تھا، اس لیے اس کو یہاں آتے ہوئے وقت لگتا تھا، لیکن آج اس کو شاید مجھ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی تھی، اسی وجہ سے اس نے میرے ساتھ جانا مناسب سمجھا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے اپنی بات کا آغاز کرنا شروع کیا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ روشنی میں مزید تیز سنہری ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں آگ لگی ہو۔ مجھے وہ کچھ عجیب لگی۔ آگے جا کر ایک بینچ آتی تھی راستے میں، ہم وہاں پر اس کے کہنے پر بیٹھ گئے تھے۔ اس جگہ پر زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ تھوڑی سنسان سی جگہ تھی۔ اس نے بات کا آغاز کرنا شروع کیا۔ اس نرس نے مجھے کہا کہ وہ میری ساری حقیقت سے واقف تھی اور وہ تمام پراسرار واقعات جو میرے ساتھ رونما ہو چکے تھے اور جن کی بنیاد پر لوگ مجھے آسیب زدہ کہتے تھے اور مجھ سے خوفزدہ ہو کر دور ہو جاتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ اندیکھا سایہ ان کو بھی اپنی قید میں نہ کر لے جیسے کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ لوگ وہ بھیانک واقعات دیکھ کر اس قدر ڈر چکے تھے کہ میرے سائے سے بھی دور بھاگتے۔ اس نے جب سارا سچ مجھے بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ باتیں کیا واقعی میں ایک حقیقت تھیں؟ کیا واقعی میں میری رضائی ماں ایک جن تھی اور انہوں نے مجھے بھلائی کی خاطر اپنا دودھ پلایا تھا؟ اور تو اور اس نرس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جن عورت شادی سے پہلے تک روزانہ میرے پاس آتی تھی اور مجھے اپنی چھاؤں میں چھپا لیتی تھی تاکہ میں ایک پرسکون نیند لے سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے تھے اس خوفناک حقیقت کو جاننے کے بعد۔ میں قطعی اس سب سے انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو کہ واقعات میرے ساتھ ہو چکے تھے ان سے مجھے بھی اپنا آپ باقی سب لوگوں سے مختلف لگتا تھا، لیکن مجھے آج تک کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جس سے میں خوفزدہ ہو جاتی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک اور سچ بتایا تھا جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نرس نے بتایا تھا کہ وہ خود بھی ایک جن عورت ہی تھی اور وہ میری رضائی ماں کی سگی بہن تھی۔ اس سچ کا سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میرے اوپر اچانک اتنا خوف آیا کہ میں ڈر کر وہاں سے بھاگنے والی تھی۔ ہر اس جگہ سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی جہاں یہ سب پراسرار لوگ اور واقعات نہ ہوں، بس میں ہوں اور عام انسانوں کی دنیا ہو جہاں پر مجھ پر لوگ آسیب زدہ ہونے کا ٹیگ نہ لگا سکے۔ میں اٹھ ہی رہی تھی کہ اس جن زادی نے مجھے کسی اندیکھی طاقت کے ذریعے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہاں اس کی آنکھوں میں مجھے ایک دہشت نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ پراسرار طاقتیں رکھنے کے باوجود وہ کمزور تھی، کسی خطرے میں تھی۔ یہ خطرہ اس کی اپنی جان کو نہیں بلکہ اس کے 2 جڑواں بیٹوں کی جان کو تھا جن کو پیدا ہوئے چند روز ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک اندیکھی التجا دیکھ کر میں ٹھہر گئی تھی اور مزاحمت ترک کر دی، مگر تھوڑا سا اس سے دور سے رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے اندر اب پہلے والی بے خوفی نہیں تھی بلکہ اب اس کی جگہ ایک ڈر تھا، اور وہ اس بات کا تھا کہ وہ نرس بھی ایک جن زادی تھی، ایک آتشی مخلوق جو انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے تھے۔
اس نے مجھے واسطہ دیا تھا کہ میں اس کے دونوں جڑواں بیٹوں کو اپنا دودھ پلا دوں۔ یہ دودھ پینا اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ جنات کی ایک بہت بڑی وادی کی رانی تھی۔ اس کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی جو کہ وہاں کے اگلے سردار تھے، لیکن ان دونوں بچوں کی جانوں کو انتہائی کالی طاقتوں سے خطرہ تھا۔ وہ ان کو مارنا چاہتی تھی اور ان کی جگہ خود لینا چاہتی تھی۔ اس نرس کا کہنا تھا کہ وہ دونوں بچے اسی صورت میں محفوظ اور طاقتور ہو سکتے تھے جب ان کو میرا دودھ پلا دیا جاتا۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ میری رضائی ماں اسی وادی کی سابقہ رانی تھی۔ وہ اب تک کی سب سے طاقتور رانی تھی جس کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن ان پاتال میں رہنے والی کالی طاقتوں نے اپنے جادو سے اور کالے علم سے اس رانی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نے واضح رنج دیکھا تھا۔ میں دم بخود ہو کر ساری کہانی سن رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ رضائی ماں اب نہیں رہی تو دکھ اور تکلیف کے احساس سے میری دل میں ٹیس اٹھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اب اگر میں اپنا دودھ ان بچوں کو پلاتی ہوں تو وہ بچے اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ کوئی کالا جادو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور وہ حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلے سردار بن جاتے۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ وہ نرس مجھے ہسپتال لے گئی اور وہاں کونے میں بنے ایک کمرے میں مجھے بٹھایا۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ کچھ ہی دیر میں جن کے بچوں کو دودھ پلانے جا رہی تھی۔ جب وہ نرس کمرے میں گھسی تو خوف سے میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، لیکن میں ہلنے سے قاصر تھی۔ اس عورت کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور ان کو دونوں اطراف سے آگے کی طرف کیا ہوا تھا۔ ایک طرف سے بالوں میں ایک گول بٹول بچے کو لپیٹا ہوا تھا اور دوسری طرف سے دوسرے بچے کو۔ وہ بچے دکھنے میں بالکل انسانوں کے بچے لگ رہے تھے۔ بس ایک چیز جو ان کو پراسرار ظاہر کرتی تھی وہ ان کی آنکھیں تھیں، جو کھلی ہونے کے باوجود کالی سیاہ تھیں۔ ان میں سفید رنگ نام کا بھی نہیں تھا۔ اس نرس نے مجھے بتایا کہ یہ کالا رنگ اس وجہ سے ہے کہ پاتال میں موجود کالی طاقتوں نے ان پر اپنا عمل شروع کر دیا تھا اور وہ جلد ان کو مارنے کا بھی ارادہ کر رہے تھے۔ جب میں ان کو دودھ پلانا شروع کروں گی تو یہ سیاہ رنگ جاتا رہے گا اور ان کا کالا جادو بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ان دونوں کو اپنے پہلو میں دائیں اور بائیں جانب لٹایا اور ان کو دودھ پلایا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی آنکھوں کی سیاہی غائب ہوتی جا رہی تھی، اور بالآخر 2 مہینوں کے اندر اندر وہ سیاہی مکمل غائب ہو گئی اور ان کی آنکھوں کا اپنا رنگ آ چکا تھا۔ ہر طرف کالے بادل اور کالے جادو کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں بھی اس کے بعد کافی مثبت اثرات آئے تھے۔ میں اب ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی اور اپنے پیروں پر اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔